دنیا کو انتظار ہے محشر کا دوستو، محشر کو انتظار ہے میرے امام، محشر کو انتظار ہے میرے۔ محشر کوئی عام چیز نہیں، اسے مذاق میں نہ لیجئے گا، باخدا وہ بہت کڑا میدان ہے، اس کو ایسے لائٹ نہیں لینا۔ سوا نیزے پہ سورج تو نہیں ہوگا، لیکن اس کی حدت اتنی ہوگی کہ لوگ اپنی پسینے میں ڈوب کے غرق ہو رہے ہوں گے، اور امتیں اپنے اپنے نبیوں سے کہیں گی کہ بے شک ہمیں جہنم میں بھجوائیں لیکن اب حساب شروع کروائیں۔ یہ حال ہوگا محشر میں، جی 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 یہ محشر ہوگی، اور کسی نبی کی جرت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی کہ وہ خدا سے کلام کرے، خدا اس دن اپنے جلال میں ہوگا، وہ انسانیت سے حساب مانگے گا، کیونکہ اس نے کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر اسی نے فرمایا تھا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسی نے فرمایا تھا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں آسن بھی بنایا، ہم نے تمہیں بدترین شکل میں بھی پیش کیا، پھر ہم نے تمہیں دونوں صورتوں میں بھیج کر اختیارات کی قوت سے نواز بھی دیا، اور جیسے چاہو جیو، ہم بھی ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا، اس دن ہم تم سے سوال کریں گے بتاؤ تم کن راہوں پر چل کر ہم تک آئے ہو۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت کڑا دن ہے، باخدا وکیل محسن نقوی صاحب پڑھتے ہیں اس نور میں سورج کی بھی آنکھیں نہیں کھلتی۔ صورتحال کچھ ایسی ہے، یہاں انبیاء کانپ جاتے ہیں، لیکن معافی مانگ کے علی عباس عسکری چوتھا مصرع پڑھ رہے، اس سے زیادہ نثر کرنا کراچی کے مجمع میں اور بالخصوص ان کے گھر والے مجمع میں، میں کراچی کی توہین سمجھتا ہوں، میں خوش آمد نہیں کر رہا، میں ڈائریکٹ اگلی بات کر رہا ہوں، میرا دل ہی نہیں مانتا زمانے کے امام کی رعایا خود کو سمجھنے والا جوان ہاتھ کیسے نیچے رکھے گا۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، شعور صبح ازل کی یہ شام ضامن ہے، ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے، اور ہمیں نجات کے چکر میں ڈالنے والوں تم اپنی سوچو ہمارا امام ضامن۔ پیچھے بیٹھے جو ڈر گیا وہ رہنے دے، سر جی زمانہ سن رہے باخدا، پورے دھڑلے سے اپنے امام کو بلا رہے ہیں، اور مطمئن ہو کے بلا رہے ہیں، اور یقین کے ساتھ بلا رہے ہیں۔ ہم خوش ہیں، ہم اپنے امام کو بلا رہے ہیں، پریشان آپ ہیں، کیونکہ ہم جگہ جگہ پہ بتا رہے ہیں کہ میرے امام نے آنا ہے تو قاتلان حسین سے انتقام لینا ہے۔ مطمئن ہم اس لیے ہیں کیونکہ ہماری صفوں میں کوئی حسین کا قاتل نہیں ہے۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خرید، آپ کا ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا میرے بھائیوں۔ ہم مطمئن اس لیے ہیں میرے محترم کیونکہ ہماری صفوں میں کوئی حسین کا قاتل نہیں ہے، اور خدا کی قسم ایک بار میرے مولا تشریف لے آئیں تو پھر تمہیں پتہ چلے گا گڑھے مردے کیسے اکھاڑے جاتے ہیں۔ آج میرا فرنٹ والا مجمع میرا ساتھ نہیں دے رہا، ایک بار میرے امام تشریف لے آئیں تو پھر تمہیں پتہ چلے گا گڑھے۔ آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو میں اگلی بات کروں گا، ورنہ میرا آنا ہو گیا اور میرا پلاؤ 1 بجے پورے تیار ہو جائے گا 11 منٹ کے بعد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ تمہیں پتہ چلے گا گڑھے مردے کا جشن کا مقصد مسکرانا ہوتا ہے، بات میری سمجھ میں آ رہی؟ تمہیں پتہ چلے گا گڑھے مردے کیسے۔ امام میرے تشریف لائیں گے، صورتحال کیا ہوگی؟ زندگی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، یہ دیکھنا اب یہاں سے مہر لگے گی تو کل کم از کم 7 جگہوں پہ پنجاب میں پڑھنا ہے، دن رات کے سفر ہیں، وہاں جا کے پڑھوں گا۔ اہل زبان مجمع قبول نہیں کرے گا تو وہاں پڑھنے کے لیے اور بہت مواد ہے، کراچی اور چیزیں بچا کے لاتا ہوں۔ یہ دیکھو میرے امام آئیں گے تو ہوگا کیا؟ اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگو۔ یہ ہاتھ سلامت رہے، میرے مولا ان جوانیوں کو سلامت رکھے۔ اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگو۔ جو پہلے مصرے پہ بول پڑے وہ دوسرے پہ میرے ساتھ چلیں گے۔ پڑھنے والے کی مجبوری ہوتی ہے، جب چیز پہلی بار پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو کوئی ڈائلاگ ڈیلیوری کا نہیں پتہ ہوتا، اتار چڑھاؤ کا نہیں پتہ ہوتا، لہجہ کہاں کیسا رکھنا ہے یہ نہیں پتہ ہوتا۔ یہ پریپریشن ہوتی ہے تو چوتھی 5ویں بار جا کے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کہاں کیسا رکھنا ہے۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ میرے مولا کرم کریں گے۔ اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے۔ بڑا جاگتا مجمع، بڑا جاگتا مجمع، بڑا جاگتا مجمع۔ اٹھے گا شور، ساؤنڈ والے بھائی اس کی کو بند کر دیں، سلامت رہے۔ اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل
سے ذوالفقار سے. غفران بھائی دل میرا بڑا ہے, چوتھا مصرع عسکری ویسے سمجھا سکے جیسے مجھے لطف دیتا ہے, ماحول کچھ اور ہو جائے گا. اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو. زور اس لیے نہیں لگا رہا کیونکہ ابھی ضرورت نہیں پڑ رہی, یہ مجمع آلریڈی الٹرا پرو ہے تو ابھی میں صحیح چل رہا ہوں. اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو, برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے, صدا کسی کے مقدس دیار سے, بھاگو کوئی کہے گا نکل کر مزار سے. کہاں چلا گیا کراچی کا حسین مجمع؟ کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. مصرع بہت بڑا آ گیا, خدا کی قسم بہت بڑا مصرع. میں کہتا ہوں یہ آسمان چھوٹا ہے, آسمان چھوٹا ہے, شعر بڑا ہے. ذکر کی قسم با خدا پورے پاکستان میں جہاں جہاں پڑھتا ہوں وہاں پڑھنا پڑتا ہے, ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا پڑتا ہے. کچھ مجمع یہ ایسے ہیں جہاں خود مزہ لے کے پڑھنا پڑتا ہے. کوئی کمی کوتاہی اس میں رہ بھی جائے خطابت کی تو معاف کیجئے گا, ورنہ مصرع آسمان سے بڑا آ گیا. کوئی کہے گا نکل کر, میں بارے ذکر کی کیمرہ مین ایک بار کیمرہ پھیر کے بندہ بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا یار. نکل کر مزار سے بھاگو کیوں, وہ آ گیا ہے کون, قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا, وہ آ گیا در خیبر اجاڑنے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر آ گیا در خیبر. سر جی نظم شروع ہے. پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا, علی کی تیغ ہے. مصرع سنیے, علی ردیف کا مزہ لیجئے گا پلیز, ردیف کا مزہ ہے. شعراء ذوی احترام جہاں جہاں ادبا بیٹھے ہیں. مصرع ہے, علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو. میں نے گزارش یہ ردیف کا مزہ لینا ہے. بڑی جلدی سفر کر رہا ہوں مولا کی قسم. پنجاب ہوتا تو کم از کم 10 منٹ کی نثر تیار تھی میرے پاس, ایک شعر سے پہلے, ایک مصدر سے پہلے. علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو, جگہ حرم میں نہیں سوئے شام. آہا آہا, علی کی بھیا ہاتھ کھولنے ہیں. اللہ ان بزرگوں کی ہاتھوں کو سلامت رکھے. با خدا میرا اتنا بڑا 1 گز کا کلیجہ ہو گیا, گز بھر کا. علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو. ردیف ذرا مجمع میرے ساتھ دہرائے گا. علی کی تیغ ہے پھر بے نیام, علی کی تیغ ہے پھر بے نیام, جگہ حرم میں نہیں سوئے شام. اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام, اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام, او بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام, او بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام. ہائے ہائے ہائے, بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام. اللہ کرے میں مصرع سمجھا سکوں, مصرع کا وزن کیجئے گا. اللہ اکبر. اللہ کرے میں سمجھا سکوں کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام. حضور مصرع اما نہیں ہے, اما نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں, کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں. کچھار چھوڑ کے بھائی فون نہیں دیکھنا, کچھار چھوڑ کے. میرے مولا جب تشریف لائیں گے, میرے آقا جب آئیں گے تو ہوگا کیا, یقین سے بیٹھنا. با خدا با خدا با خدا, یہ جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں, آج 13 شعبان ہے. میرے مولا کرم فرمائیں, وہ خدا کچھ ایسا کر دے کہ کل رات کا جشن امام کے ساتھ بیٹھ کے مناؤ. یقین ہونا چاہیے نا انسان کے اندر. گونجتی ہے صدا منتظر, رخ سے پردہ ہٹا منتظر,